سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت ہے، یہ صدیق اکبر کا دور خلافت تھا، اب فاروق اعظم کا دور خلافت۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے اور قحط سالی ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی، جانور جو ہے سوکھ رہے ہیں، مر رہے ہیں، انسانوں کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایا بڑی پریشان ہو گئی، دور خلافت فاروقی ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے روضے پر حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بڑی تکلیف میں ہے، بارشیں نہیں ہو رہی اور قحط سالی کا معاملہ ہے، لوگ بہت پریشان ہو چکے ہیں، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے۔ سرکار کی بارگاہ کے اندر آ کر عرض کر رہے ہیں تو سرکار یہ عقیدہ ہے نا ان کا کہ سرکار سن رہے ہیں اور سرکار دعا بھی فرما سکتے ہیں، جبھی تو صحابی عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین بارش نازل فرما دے۔ یہ صحابی اپنے گھر چلے گئے، گھر جانے کے بعد سوئے، سونے کے بعد ان کو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا تدبر سے کام لے اور ان قریب بارش ہوگی۔ کتنی باتیں؟ عمر کو میرا سلام کہنا، ایک بات، دوسری بات تدبر سے کام لے، اور تیسری ان قریب بارش ہوگی۔ تین باتیں سرکار نے فرمائی۔ اب سرکار کا وصال ہو چکا ہے، صحابی رسول قبر انور پر آئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں سرکار کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کنڈیشن میں ہیں۔ پہلی بات تو سیدنا عمر خلیفہ ہیں، سب سے پہلی بات کہ سیدنا فاروق اعظم اس وقت خلیفہ ہیں، یہ سرکار کو قبر انور میں بھی پتہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا، یعنی عمر حیات ہے، عمر کا انتقال نہیں ہوا۔ اور یہ سرکار کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے اس صحابی نے مجھے آ کر میرے پاس استغاثہ کیا تھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر ان کو بتایا اور تشریف دی کہ تمہارا استغاثہ بھی ہم نے سن لیا ہے، تمہارا مدد طلب کرنا بھی سن لیا ہے، اب ہمارا بھی یہ فرمان سن لو اور پہنچا دو۔ عمر کو کہنا، عمر کو سلام کہنا، اور دوسرا ان سے کہنا تدبر سے کام لے۔ اب کیا مطلب ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت کو بھی دیکھ رہے ہیں، قبر انور میں موجود ہیں، لیکن یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ اے عمر تدبر سے، غور و فکر سے، سوچ بچار سے فیصلے کیا کرو اور ذرا تدبر سے کام لیا کرو۔ اس کا مطلب ہے سرکار کو اس بات کی بھی خبر ہے۔ اچھا، تیسری چیز آپ نے فرمایا ان قریب بارش ہوگی۔ اب بتائیے بارش کب برسے گی؟ قرآن فرماتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 5 چیزیں ہیں نا، علوم خمسہ جس کو کہا جاتا ہے، 5 علوم، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی خبر کہ نہیں بتائی کہ ان قریب بارش ہوگی، اور اس کے بعد ہی کچھ دن کے بعد بارش ہوئی۔ تو کیا مطلب ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب بھی جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے غیب بھی جانتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی، لیکن ضمنی مسئلہ آ گیا۔ تو یہاں پر اصل مقصد کیا تھا بیان کرنے کا، وہ یہ کہ صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے روضے پر حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں آ کر سرکار سے استغاثہ کیا، استغاثہ مانے مدد طلب کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور اللہ رب العالمین آپ کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کی جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ وہ ان کے پیش نظر بھی آیت تھی، وہ بھی روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، وہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا کرتے تھے۔ جو چیز آج کے دور میں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، وہ جو آج سمجھ رہے ہیں کیا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ کہ صحابہ جو سرکار کے پیچھے پڑھ رہے ہیں ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، پھر وہی صحابہ اسی میدان کے اندر مسلمہ کذاب کے خلاف یا محمد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ وہی صحابہ جو سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے رب ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، وہی صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر استغاثہ بھی کر رہے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہ صحابہ جانتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ سمجھتے تھے کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہی حقیقی مددگار ہے۔ ہاں اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے، انبیاء، اولیاء بھی اللہ کے اذن دیے ہوئے اذن و اختیار سے مدد کرنا چاہیں تو مدد کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے۔ اب چند